دین اسلام کی امریلا ہم سے صرف ایک بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم مٹھاس کو، محبت کو عام کریں۔ جو پرسپشن ہم نے اپنے اندر اپنا بنا لیا ہے، اس پرسپشن کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے مدینے کی معیشت کو، جو کہ یہودیوں کے پنجوں میں مکمل طور پہ جکڑی ہوئی تھی، اور سودی نظام سرکار کا انداز ہی ہوتا تھا کہ جیسے سماعتوں سے آپ شہد کو گھولا کرتے تھے، جو دل کے اوپر قطرہ قطرہ بن کے ٹپکتا رہتا تھا اور باتیں دلوں کے اندر سمو جایا کرتی۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ انتہائی فساد کا، فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف آپ کو شرانگیزی نظر آئے گی، فتنے نظر آئیں گے، فساد نظر آئیں گے۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیے، مسلمانوں کے خلاف ایک خاص کیمپین جس کو مختلف انداز سے ہینڈل کیا جاتا ہے، کہ ہمیں انتہا پسند بھی بتایا جاتا ہے، ہمیں جاہل بھی بتایا جاتا ہے، ہمیں اجڑ بھی بتایا جاتا ہے، ہمیں دہشت گرد بھی بتایا جاتا ہے۔ یعنی اسلاموفوبیا اپنے عروج پہ نظر آتا ہے۔ اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہم خود اپنے گھر کو توڑنے میں لگے ہیں، ہم خود اپنی عمارت کو گرانے میں لگے ہیں۔ یعنی الیکٹرانک میڈیا پہ ہم مختلف انداز سے فتنوں کو، نفرتوں کو پرووک کرتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ تو ہم نے کام ہی تمام کر دیا نا صاحب۔ یعنی آپ سوچئے ذرا کہ اس سوشل میڈیا کو خیر کے کام کے لیے ہم بہت استعمال کر سکتے تھے، لیکن آج صورت یہ ہو گئی صاحب کہ یہ سوشل میڈیا ایک نفرت کے ٹول کے طور پہ باقاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میجارٹی کیسز میں نظر یہ آتا ہے کہ صاحب ہم آگ بھڑکانے، نفرت کو مزید پرووک کرنے، ہم بغض اور عناد کو، دشمنیوں کو مزید پرووک کرنے کے لیے اس سوشل میڈیا کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی ایک خیر کی پوسٹ ہوتی ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ ظاہر چلی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شر کی پوسٹ ہوتی ہے تو وہ دنیا میں جاتی تو ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کے ڈیمیجز ہوتے ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، اس کو جس انداز سے ہمیں کرنا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے اس انداز سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے۔ آج ہم بنیادی طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے کی نفرت کے اندر، ایک دوسرے کے بغض کے اندر، ایک دوسرے کے عناد کے اندر، ایک دوسرے کے نظریات سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے اس حد تک شدت میں چلے گئے، اس حد تک آگے چلے گئے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں رہا صاحب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز تبلیغ کیا تھا، اور دین اسلام ایکچولی ہم سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کیا چاہتا ہے۔ یعنی ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہبری کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے سلسلے کا آغاز کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم کیا۔ یعنی ذرا سوچیں، اس وقت کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، یعنی کوئی فیس بک نہیں تھا، کوئی ٹویٹر نہیں تھا، کوئی انسٹاگرام نہیں تھا، کوئی یوٹیوب نہیں تھا، کوئی ٹک ٹاک نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ یعنی آج جس طرح سے دنیا آپ کے فنگر ٹپس پہ موجود ہے، آپ جو چاہتے ہیں خیر کی بات فوراً پوسٹ کر دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں شر کی بات فوراً پوسٹ کر دیتے ہیں، اور جس پوسٹ نے وائرل ہونا ہوتا ہے وائرل ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی اس میں بھی ایک ہی ہے، آپ خیر کی بات کیجئے وائرل نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ شر کی اور فساد کی بات کر دیں گے تو فوراً وائرل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ شیطان زیادہ طاقت سے اپنا کام کر رہا ہے، اور ہمیں بنیادی طور پہ شیطان کا آلہ کار بننے کی بجائے رحمان کے کیمپ میں آنا پڑے گا اور اپنے کام کو اس انداز سے مربوط کرنا ہوگا۔ یعنی ذرا سوچئے، اس وقت جس وقت دین اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، کتنا کٹھن ترین دور ہوگا۔ بلکہ اس سے پہلے آپ چلے جائیے نا، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے مبلغ بن کر آئے، اللہ کے دین کے مبلغ بن کے آئے، کتنے سخت ترین حالات سے وہ گزرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انتہاؤں پر پہنچے نا، یعنی تکالیف کی، آزمائشوں کی انتہاؤں تک پہنچے، اور آپ کو سب سے زیادہ دین اسلام کی راہ میں آزمایا گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اعلان نبوت سے لے کر خطبہ حجۃ الوداع تک یہ 23 برس کا تقریباً ٹینیور بنتا ہے۔ انتہائی صبر آزما، انتہائی اول العزم، انتہائی شاندار، انتہائی تابناک، انتہائی موٹیویشنل، انتہائی انسپریشنل دعوتی مشن، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، ایک انقلاب برپا کر دیا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضبوط ترین دعوتی اسٹریٹجی میں خفیہ اور اعلانیہ دعوت بھی تھی، اجتماعی اور انفرادی دعوت بھی ہے، اسلوب دعوت بھی موجود ہے،
ترجمانی یعنی جو غریب طبقے کی ترجمانی ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، ترجیحات دعوت یعنی پریورٹیز بھی اس میں موجود ہیں، وسائل دعوت بھی اس میں موجود ہیں، مخالف فضا یعنی اگر سخت ترین مشکل حالات ہوں تو اس میں دعوت کیسے دینی ہے وہ بھی انداز سرکار علیہ السلام نے بتلایا، اور سازگار ماحول میں یعنی اگر ماحول آپ کی فیور میں ہے تو دعوت کا فریضہ کیسے انجام دینا ہے اس کا ایک ایک پہلو، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کا بہترین روڈ میپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کر دیا ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ یعنی ان تمام دعوتی امور اور مشن تبلیغ کو داعی اعظم نے یقیناً اللہ پر کامل ایمان کے ذریعے سے، صبر و ثبات کے ذریعے سے، حکمت و موعظت کے ذریعے سے، اخلاق و کردار کے ذریعے سے، ڈرانے اور خبر سنانے کے ذریعے سے بہت اچھے انداز سے ڈرائیو کیا۔ یعنی اس سے بہتر مثال یا اس سے بہترین مثال کوئی مل ہی نہیں سکتی۔ یعنی ظاہری اعلان کے بعد آپ ذرا سوچئے، ابتدائی 3 برس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اس کے بعد حکم خداوندی آیا تو آپ اپنے قریبی کنبہ و خاندان والوں کو اللہ کا ڈر سنائیں تو اللہ کا ڈر آپ نے سنایا۔ اس کے بعد کائنات کے سب سے عظیم اسٹریٹجی میکر نے اس زمانے کے سب سے زیادہ مؤثر ترین جو میڈیا تھا یعنی کوہ صفا تھا، اس کو ندا لگانے کے لیے آپ نے استعمال کیا اور قریش کنبہ و خاندان کو جمع کیا اور ان کے سامنے دعوت حق کا آپ نے اعلان کر دیا۔ یہ گریجولی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ تبلیغ کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ جب مکہ میں اہل ایمان کے حالات یعنی حد درجہ ناسا ازگار ہوئے تو ایسی صورتحال میں اہل ایمان کو ہجرت حبشہ کی آپ نے اجازت عطا کی اور پھر اپنے کنبے اور خاندان کے ساتھ آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ حالات اس طرح کے تھے کہ حبس بیجا کا ماحول ہو چکا تھا۔ ایک طرف تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی ظلم و ستم ہو رہا تھا، تشدد ہو رہا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر زندگیاں تنگ کی جا رہی تھیں، ان پر بے انتہا تشدد کیا جا رہا تھا، ان پر زمین تنگ کی جا رہی تھی، اور دوسری طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شیبی ابی طالب کی نظر بندی اور 3 سالہ بائیکاٹ کی اذیت کو بھی برداشت کرتے ہیں جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کو پتے ابال کے پینے پڑے، آپ کو جو ہے چمڑے کی چھال چمڑا جو ہوتا ہے اس کو ابال کے پینا پڑا۔ یعنی عالم یہ تھا کہ ان تمام تکالیف کے باوجود مشرکین مکہ کی ایذا رسانی، ظلم و زیادتی اور جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبر کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن سرکار علیہ السلام کو وہ دعوت سے نہیں روک سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی وادی میں بھی فریضہ تبلیغ نبھانے کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی کیا ہوا؟ سوائے پتھروں کی بارش کے آپ کو کچھ نہیں مل سکا۔ میں بتا اس لیے رہا ہوں آپ کو کہ یہ بڑا صبر آزما کام ہے۔ یہ جو امر بالمعروف ہے نا، یعنی نیکی کا لوگوں کو جو ہے حکم دینا یا نیکی کی لوگوں کو دعوت دینا اور پھر برائی سے روکنے کے لیے، خاص طور پہ اس دور میں تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا، بھائی آپ کی اپنی قبر ہے آپ جانیں، میری اپنی قبر ہے میں جانوں گا، معاذ اللہ میں اپنا حساب کتاب دیکھ لوں گا، آپ اپنا حساب کتاب دیکھیں، اپنی قبر کی پرواہ کریں۔ تو یہاں تو لوگ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو نیکی کی دعوت دینا اٹس سیلف ایک مشکل کام، وجہ اس کے کہ برائی سے روکنا اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ اس دور میں لوگ برائی سے بھی نہیں روکنا چاہتے۔ تو سرکار نے ایسے سارے حالات فیس کیے، بلکہ شدید ترین حالات فیس کیے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن عزم و حوصلہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں ختم نہ ہوا۔ ٹیمپرمنٹ آپ نے لوز نہیں کیا، آپ کہیں خدا نخواستہ غصے میں نہیں آئے، جلال میں نہیں آئے۔ ایون حدود اللہ کی بات ہوتی تھی تو یقیناً آپ تلوار لے کے کھڑے ہوئے، لیکن آپ نے ہر بات کو برداشت کیا، حلم سے، تدبر سے، تفکر سے ایک پراپر اسٹریٹجی بنا کر کام کیا۔ کوئی دنیاوی لالچ آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکی۔ یعنی آپ سوچئے کہ مشرکین مکہ نے آپ کو کیا کچھ آفرز نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی آفر کو قبول نہیں کیا۔ اب ذہن میں رکھیے، ہجرت مدینہ سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روضہ مدینہ سے دعوت دین کے فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں نصرت و تائید چاہی، اور پھر اس راہ میں درپیش جتنے بھی مصائب تھے، آلام تھے، یعنی آپ سوچیے اس پر باقاعدہ سرکار علیہ السلام نے ان سے ایک عہد لیا، ایک کمٹمنٹ لیا، اور وہ کمٹمنٹ بیعت عقبہ اولیٰ کی صورت میں بھی ہوا اور بیعت عقبہ ثانی کی صورت میں بھی ہوا۔ یعنی آپ اپنی اسٹرینتھ کو مضبوط کرتے رہے، ایک اسٹریٹجی کو بناتے رہے۔ مکہ پاک میں دار ارقم آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ بیسیکلی مسلمانوں کا ابتدائی تبلیغی مرکز بھی تھا، اور یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کا پہلا پولیٹیکل ہب، اگر میں اس کو کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اپنا تبلیغی ہیڈ کوارٹر بنایا، یوں کہہ لیجئے کہ پولیٹیکل ہب بنایا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جنرل ہیڈ کوارٹر یعنی GHQ بنایا، اور وہاں سے گریجولی پھر سرکار علیہ السلام نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا۔ لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ ساتھ ساتھ معیشت کو بھی آپ نے مضبوط کیا۔
آپ نے اپنے دفاع کے نظام کو بھی مضبوط کیا، میدان جہاد کو بھی آپ نے گرمایا، اور اسلام کا جو پیغام تھا اس کے لیے کسی طور سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات، یعنی ایک طرف تو مواخات مدینہ بھی ہو رہی ہے، ایک طرف میثاق مدینہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک کام جو سرکار علیہ السلام نے بہت امپورٹنٹ کیا، اور یعنی سارے ہی کام بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے کہ آپ نے مدینے کی معیشت کو، جو کہ یہودیوں کے پنجوں میں مکمل طور پہ جکڑی ہوئی تھی اور سودی نظام کے تحت جکڑی ہوئی تھی، آپ نے فوراً اس کو چھڑایا۔ اچھا، اس کو چھڑانے کا فائدہ کیا ہوا کہ آج کے دور میں اگر آپ بات کو رکھ کے دیکھیں، آج بھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر مکمل طور پہ یوں کہہ لیجیے سود کے ذریعے سے جو یہودی لابی ہے وہ غالب ہے، جو مغربی طاقتیں وہ غالب ہیں۔ ہوتا یہ ہے صاحب، وہ سب کچھ کرواتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، یعنی حدود اللہ کے اندر باقاعدہ دخل اندازیاں کرتے ہیں، اور اس کی حالی مثال یہ جو ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 ہے، یہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے معیشت کو آزاد کروایا تاکہ نظریاتی طور پہ کسی کی ہمیں غلامی نہ کرنی پڑے۔ آج صورتحال یہی ہے کہ ہماری معیشت آزاد نہیں ہے تو نظریاتی طور پہ ہمیں غلامی کرنی پڑتی ہے کہ وہاں سے قوانین آتے ہیں جو حدود اللہ کے اندر دخل اندازی کے طور پہ آتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے لوگ، ہمارا مقتدر حلقہ سر جھکا کر اس کو تسلیم کرتا ہے۔ بہرحال بات وہیں پہ لے کے آتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے کسی طور سے کمپرومائز نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی پر حکمت اور عمدہ نصیحت جو تھی ناظرین، اس کا یعنی یوں کہیے کہ نصیحتوں کا ایک گلستان تھا جس نے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولی اور عملی طریقے سے تبلیغ فرمائی، یعنی جو آپ فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے وہ اپنے اوپر اپلائی کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا صاحب کہ آپ اپنا کام کریں، ٹھیک ہے جی آپ کرتے چلے جائیں، نہیں، پہلے سرکار اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے اور اس کے بعد آپ دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ کا دعوت حق دینے کا ناظرین ایک حسین انداز یہ تھا کہ لوگوں کے فہم کے مطابق بات کرتے تھے۔ یعنی آج جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، ہم بنیادی طور پہ لوگوں کی مینٹل اپروچ کو نہیں سمجھتے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ صاحب لوگ ہم سے چاہتے کیا ہیں، لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام سے زیادہ صاحب جہاں دیدہ کون ہوگا؟ سرکار لوگوں کے فہم، ان کی سوچ اور ان کی مینٹل اسٹیٹس کے مطابق بات کیا کرتے تھے۔ حقائق کو مثالوں کے ذریعے سرکار علیہ السلام ذہن نشین کرایا کرتے تھے، ہاتھ کے اشارے سے بھی بات سمجھایا کرتے تھے، خطوط اور نقشوں کے ذریعے سے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات سمجھایا کرتے تھے۔ جیسے آج ڈیجیٹل کانفرنسز ہوتی ہیں اور لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ اسکرینز پہ سمجھا رہے ہوتے ہیں صاحب نقشوں کے ذریعے، یہ سرکار علیہ السلام نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس وقت آپ نقشوں کے ذریعے سے بات سمجھاتے تھے، ہر ایک کی ذہنی استعداد کے مطابق آپ بات سمجھا دیتے، یعنی جو جس کا جو لیول ہے اس اعتبار سے بات کرتے تھے، اور ہر آدمی کو یہ لگتا تھا کہ یہ بالکل میری سطح کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جو ذہنی طور پر بالکل پستی پر ہو، سرکار علیہ السلام اس کو اپ گریڈ کر دیا کرتے تھے اور اپنی ذہنی سطح تک لے آیا کرتے تھے۔ آسانی اور سہولت کو آپ ملحوظ خاطر رکھتے تھے، غیر مسلموں سے نفرت کی بجائے آپ ان کی ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ آج جو ہمارے یہاں بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں غیر مسلموں کو کہ جن کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ ہو جائے، بھئی آپ اپنے آپ کو مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی ساری برائیاں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، ہم اپنے آپ کو اچھا کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ان کو بددعائیں دیتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتے، ہمیشہ صبر کرتے تھے، آپٹمسٹک تھے، یعنی آپ بہت زیادہ پر امید رہا کرتے تھے، کبھی آپ مایوس نہیں ہوا کرتے تھے، لوگوں کی قوت برداشت کا آپ خیال کیا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص کمال یہ تھا کہ جب آپ دعوت دیتے، چاہے وہ انفرادی ہوتی یا اجتماعی ہوتی یا مجمع کی شکل میں ہوتی، آپ کا انداز بیاں انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا، سلیس ہوا کرتا تھا، صاف ہوا کرتا تھا، انتہائی دلکش ہوا کرتا تھا، تاکہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ سرکار کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جیسے سماعتوں سے آپ شہد کو گھولا کرتے تھے، جو دل کے اوپر قطرہ قطرہ بن کے ٹپکتا رہتا تھا اور باتیں دلوں کے اندر سمو جایا کرتی تھیں، اور سننے والے کو ظاہر ہے اس پہ کوئی دشواری بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی میٹھے، انتہائی شیریں کلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات واضح فرماتے تھے، کوئی بات مبہم نہیں رکھتے تھے، نہ بہت قلیل کلام کرتے تھے نہ بہت کثیر کلام کرتے تھے کہ لوگ ایگزاسٹ ہو جائیں کہ صاحب تقریر فوراً ختم ہو جائے، نہیں، بہت ہی متوازن، انتہائی بیلنس گفتگو، یعنی وقت کے اندر اپنی بات کو سمیٹ دیا کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو ایسا لگتا تھا جیسے ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے موتیوں کی طرح، حسین ترین موتیوں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ربط آپ کی گفتگو میں ہوتا تھا، کہیں بھی بے ربط گفتگو آپ کی نہیں ہوتی تھی۔ آواز آپ کی بلند تھی، لیکن اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس کے اندر ایک نغمگی پائی جاتی تھی۔ یعنی آج ہمارے یہاں صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ دلیل دب گئی ہے، آواز بلند ہو گئی ہے،
لہٰذا سرکار علیہ السلام تو ظاہر ہے ان کی آواز میں ایک بہت ہی حسین سی نغمگی تھی جو لوگوں کو بہت متاثر کیا کرتی تھی. اسی طرح سے آپ کی فصاحت و بلاغت انتہائی شاہکار تھی. جب آپ بات کرتے گویا سننے والوں کو وہ بات جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے آپ حفظ کروا رہے ہوتے تھے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو سننے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا وہ آپ کی باتوں کو بالکل لے کے حفظ کر رہا ہوتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آہستہ آہستہ الگ الگ تلفظ واضح کیا کرتے تھے. بسا اوقات ایک لفظ کو یا جملے کو 3 بار آپ دہرایا کرتے تھے تاکہ سننے والا اس کا پورا مفہوم سمجھ لے اور وہ بات اس پر مکمل طور پہ واضح ہو جائے. پھر دنیا نے ناظرین دیکھا، اور دیکھیں یہ بات مجھے کہنے دیجئے کہ دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 40 برس کی عمر میں ظاہری طور پہ اعلان نبوت فرمایا اور جب آپ نے اختتام فرمایا یعنی دین کو مکمل کیا، 23 برس کا کم و بیش عرصہ ہے، تو آپ دیکھیے یہ دین اسلام مکے کی سرزمین سے اٹھا اور پوری دنیا کے اندر پھیل چکا تھا. یعنی سرکار کی دعوت تبلیغ کے انداز نے، آپ کی مٹھاس نے پوری دنیا کو آپ کا گرویدہ بنا لیا تھا. آج ضرورت اسی امر کی ہے صاحب، اسی امر کی ہے کہ خدا را ہم سمجھیں کہ ہماری اصل امبریلا دین اسلام ہے. ہماری اصل امبریلا دین اسلام ہے. ہمیں ندی نالوں میں بہنے کی بجائے دین اسلام کی امبریلا کے نیچے آنا ہوگا. اور دین اسلام کی امبریلا ہم سے صرف ایک بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم مٹھاس کو، محبت کو عام کریں. جو پرسپشن ہم نے اپنے اندر اپنا بنا لیا ہے اس پرسپشن کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. یاد رکھیے اس امت کے اوپر دعوت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور دعوت کی بہت بڑی ذمہ داری جب ہم سمجھ لیں گے کہ ہمارے اوپر ہے تو پھر اگلا اسٹیپ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انداز کس کا اپنایا جائے. تو وہ انداز کوئی اور نہیں ہے، ایک آئیڈیل ہمارے ہیں، دوسرے کوئی آئیڈیل نہیں، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.